شامل عبادت ہے، شامل عبادت ہے۔ ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی اجازت لے کر جائے، اور علماء تو یہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ وہ اپنے گھر میں جاتے اپنی بیوی کے پاس، تب بھی اجازت تو نہیں لیکن اطلاع کر کے جاتے تھے، یعنی اس طرح کا کچھ آواز کر دیتے تھے کہ بیوی کو پتہ چل جائے کہ آئے ہیں، بیوی کو پتہ چل جائے کہ آئے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی حالت میں ہو جس میں آپ کو دیکھنا پسند نہ ہو، تو آپ اطلاع کر کے آئے، آواز کر کے آئے، کھنکھار کر آئے، تو اس کو پتہ چل جائے کہ آ رہے ہیں، تو اپنی حالت فوراً بدل لے گی۔ اور اگر کوئی ایسی حالت ہے تو کہے گی بھائی ذرا دیر ٹھہر جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی پڑوس کی عورت آ کے بیٹھی ہو، گھر تو آپ کا ہی ہے اور آپ کی بیوی اکیلے رہتے ہیں، لیکن پڑوس کی کوئی عورت مہمان آ کر بیٹھی ہے اور آپ سیدھے اندر چلے گئے تو اس پر نظر پڑ جائے گی۔ اس لیے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں اپنے گھر میں بھی اجازت لے کر جاتا ہوں، اور حکمت یہی بیان فرمائی کہ ہو سکتا ہے پڑوسن کوئی آ کر بیٹھی ہوئی ہو، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے اپنے گھر میں بھی۔ اور گھر کے اندرونی جو کمرے ہیں اس کے بارے میں بھی حکم آگے اسی صورت میں انشاءاللہ آئے گا، تو اپنے گھر میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جو پرائیویسی ہوتی ہے، تو اگر کمرے میں کوئی اکیلا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی حالت میں ہو کہ کسی کو دیکھنا پسند نہ ہو، تو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہے، سب کے الگ الگ کمرے ہیں بھائی بہنوں کے اور اولاد کے، تو اجازت لے کر یا کم از کم اطلاع کر کے جائے اور ان کو پتہ چلے کہ کوئی آ رہا ہے۔ اچانک چپکے کمرے میں داخل نہیں ہو جانا چاہیے۔ فرمایا اگر تم کسی ایسے گھر میں جاؤ، کسی جگہ جاؤ اور ان گھروں میں کسی کو بھی نہ پاؤ، تمہیں یہ محسوس ہو کہ ان گھروں میں کوئی نہیں ہے، تب بھی ان گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو جاؤ جب تک کہ تمہیں اجازت نہ ملے۔ اس لیے کہ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے اور آپ اندر چلے گئے تو ہو سکتا ہے آپ پر کوئی الزام آ جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے گا کہ کس کو پوچھ کے آئے تم گھر میں، اور گھر میں سے کوئی چوری وغیرہ ہوئی تو تمہارا نام آ جائے گا۔ آج کل تو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا نام آ جائے گا، تم پر کوئی الزام لگ جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس صورت میں بھی تمہارے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہو جاؤ۔ ہاں اگر تمہیں پہلے سے اجازت ہے کہ تمہارا ہی گھر ہے، جب چاہے داخل ہو سکتے ہیں، یا فون کے ذریعے سے آپ نے اطلاع دی، انہوں نے کہا کہ چلے جاؤ گھر میں، تو اجازت ہے، دلالتاً اجازت ہے، صراحتاً اجازت ہے، تو اس صورت میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے کسی بہت قریبی آدمی کا گھر ہے اور آپ کو پہلے سے اس نے اجازت دے رکھی ہے، آپ کے اس کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں اتنے قریبی کہ آپ کے گھر میں داخل ہونے سے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ وہاں سے واپس چلے گئے تو اس کو تکلیف ہوگی، تو ایسی صورت میں یہ بھی اجازت کے حکم میں ہی ہے۔ یا یہ کہ اجازت دینے والا گھر کا کوئی خادم ہو، اس طرح کا کوئی اجازت دینے والا ہے، تو پھر آپ گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر تم سے یوں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو پھر تم واپس چلے جایا کرو۔ یعنی آپ کسی کے دروازے پر اجازت لینے گئے اس سے ملاقات کے لیے، اندر سے اس نے خود یا کسی اور نے جواب دیا کہ ابھی میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا، یا جس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے وہ ابھی نہیں ملیں گے، ہے گھر میں لیکن ابھی نہیں ملیں گے، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے وہ گشت والے بیچارے جماعت والے ساتھی آتے ہیں اور دروازے پر آواز لگاتے ہیں، تو اندر سے آدمی اپنے بچے کے ساتھ کہلواتا ہے کہ کہہ دو کہ گھر میں نہیں ہے، تو بچہ بھی بیچارہ بھولا بالا ہوتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ ابا نے کہا کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔ جماعت والے بیچارے سمجھ جاتے ہیں، بہت شریف ہوتے ہیں، کچھ کہتے نہیں ہے، لیکن وہ جھوٹ بولنا سامنے آ جاتا ہے، تو ہے اندر لیکن کہہ سکتے ہیں بھائی مشغول ہے، ابھی ملاقات نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے آدمی کوئی خاص کام میں ہو جس کی وجہ سے، یا وہ ابھی ملاقات کے موڈ میں نہیں آپ سے، یا کسی اور سے بات کر رہا ہے، کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، تو اگر آپ کسی کے دروازے پر جائیں اور وہ اس وقت آپ سے ملاقات کا عذر کر دے کہ میں ابھی آپ سے نہیں ملنا چاہتا ہوں، تو آپ کی اخلاقی فریضہ آپ کا یہ ہے کہ آپ واپس چلے جاؤ، اصرار نہ کرو کہ نہیں میں تو مل کے ہی جاؤں گا، اور اس کو برا بھی نہیں لگانا چاہیے کہ میں اس کے دروازے پر گیا اور مجھے واپس کر دیا، ملاقات بھی نہیں کی۔ آدمی کی مرضی ہے، کسی کے ساتھ زبردستی ملاقات کرنے کا کیا معنی۔ لہذا اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ ابھی واپس چلے جاؤ تو فرجعوا، تم واپس چلے جایا کرو۔ قرآن نے کتنی پیاری بات کہی۔ کسی انسان کے تنہائی کے عمل میں دخل نہیں دینا چاہیے، وہ اپنے کسی کام میں مشغول ہوگا، آرام میں ہوگا، یا کسی کھانے میں یا کوئی اور کام میں مشغول ہے، اندر سے ہی جواب آ گیا صراحتاً کہ واپس چلے جاؤ تو چلے جاؤ، یا 3 مرتبہ اجازت طلب کی، اندر سے کوئی جواب نہیں دیا، تب بھی سمجھ جانا ہے کہ واپس۔ یہی حکم ہے وہ موبائل پہ فون کٹ کرنے کا، کسی آدمی نے فون کیا اور آپ نے فون اس کا کٹ کر دیا
اور آپ کو میسج آیا کان میں کہ یہ آدمی مشغول ہے، ابھی آپ کا فون نہیں اٹھا سکتے، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ اب آپ دوبارہ فون نہ کریں، کوئی اہم کام ہے تو میسج کر دیجیے۔ لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور بس فون پر فون کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اور اگر تم سے کبھی یوں کہہ دیا جائے کہ تم واپس چلے جاؤ تو فَارْجِعُوا، تم واپس چلے جایا کرو، ہوا أَزْكَى لَكُمْ، یہ کام ہوا کہ میں دونوں حکم ہے، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا، بھلے گھر میں کوئی نہ ہو، یہ ایک حکم، اور دوسرا حکم اندر سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جانا، یہ دونوں کام تمہارے لیے بہت زیادہ پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کے ہیں۔ پہلی صورت میں پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کیا ہے کہ اگر آپ بغیر اجازت کے اندر گھس جاتے تو آپ پر کوئی الزام لگ سکتا تھا یا اس آدمی کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا تھا، آپ داخل نہیں ہوئے تو یہ آپ کے لیے صفائی کی بات ہوئی، کوئی الزام بھی آپ پر نہیں لگے گا۔ اور جب آپ کو کہہ دیا گیا کہ واپس چلے جاؤ تو آپ واپس چلے گئے، یہ بات بھی تمہارے لیے اخلاقی پاکیزگی کی ہے، تمہارے تواضع کی ہے۔ اس کے ساتھ جھگڑا کرنے نہ بیٹھے کہ کیوں نہیں آنے دیتے، بس مجھے تو ملنا ہی ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ وَأَزْكَى لَكُمْ، یہ کام تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ہے، تمہاری تواضع کی بات ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو اعمال بھی تم کرتے ہو، جو کچھ کام تم کرتے ہو، اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے سب علم میں ہے کہ تم اب ان حکموں پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو، اور کوئی آدمی اجازت کیوں نہیں دے رہا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا نہیں ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہے۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو چلے جاؤ۔ اب جب یہ مسئلہ بیان کیا تو بعض مقامات اور بعض مکانات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کے خاص رہنے کے لیے نہیں بنائے جاتے بلکہ عام لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ جب یہ اوپر والی آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم مکہ سے ملک شام جاتے ہیں، ادھر کی طرف راستے میں بہت سارے سرائے اور مہمان خانے بنے ہوتے ہیں، راستے پر کوئی بھی مسافر آتا ہے اس میں تھوڑی دیر رکتا ہے، آرام کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، تو ایسی جگہوں کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم بیان فرمایا کہ جو عام جگہ ہوتی ہے، رہائشی مکانات نہیں ہوتے کسی کے مخصوص، بلکہ تمام انسانوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہوتا ہے، جیسے دکانیں ہوتی ہے، شاپنگ مال ہوتے ہیں، اور اسی طرح عام بنائے ہوئے مہمان خانے ہوتے ہیں، ہوٹلیں ہوتی ہے، تو اس میں سب آدمی کو جانے کی اجازت ہے، تو وہاں باہر کھڑے ہو کے اجازت لینے کی ضرورت نہیں کہ ہم اندر آ سکتے، اس لیے کہ وہ آنے کے لیے ہی ہے، فائدہ اٹھانے کے لیے ہی ہے، اور بہت سی مرتبہ تو اس میں کوئی رہتا بھی نہیں ہے۔ تو اگر اس میں آدمی اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے جائے تو اس کو اجازت کی ضرورت نہیں۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، جناح بمعنی گناہ، جناح جم کو گاف سے بدل دو تو گناہ بن جائے گا اور ہا کو ہا سے بدل دو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جس میں کوئی رہتا نہ ہو، غیر مسکونہ جو رہائشی مکانات نہیں ہے، جس میں کوئی رہتا نہیں ہے، اور فیہا متاع لکم، اور ان گھروں میں تمہارے لیے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے۔ متاع سے مراد یہاں تمتع، فائدہ اٹھانے کا حق تمہیں بھی حاصل ہے، عام مکان ہے، رفاہ عامہ کی جگہ ہے، تو ایسی جگہ پر تمہیں جانا ہے تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ اندر کوئی آدمی بھی نہیں ہے۔ ہاں کوئی آدمی ہے اندر تو آپ کو اس طرح جانا چاہیے کہ اس کی پرائیویسی میں دخل نہ ہو اور اس کو پتہ چل جائے، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کہ تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں جس میں کوئی آباد نہ ہو، کوئی رہتا نہ ہو، فیہا متاع لکم، اور اس میں تمہارے لیے بھی فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے، تو ایسے گھروں میں بغیر اجازت کے بھی جا سکتے ہیں۔ واللہ یعلم، اسی طریقے سے کسی کوئی مجلس عام ہے، کوئی آدمی ملاقات کے لیے بیٹھا ہے اور اس نے وقت متعین کیا کہ اتنے سے اتنے وقت میں جو بھی آدمی مجھ سے ملنا چاہے میں ملوں گا، باہر باڈی لگا دیا ہے، تو اب اس کے گھر میں جانا ہے تو پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا کوئی عام مجلس ہے جیسے مسجدیں ہیں تو وہاں پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عام مجلس ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی آدمی جا کر بیٹھ سکتا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے ان باتوں کو بھی جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ جانتا ہے ان باتوں کو بھی جو تم چھپاتے ہو، ان سب باتوں کو اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا نیت ہے۔ ایسے گھروں میں جانے، کیا تم چوری کے لیے تو نہیں جا رہے ہو؟ کس مقصد سے جا رہے ہو؟ خیانت کے لیے تو نہیں جا رہے ہو؟ تمہارے جانے کا مقصد کیا ہے؟ تم نے دل میں کیا بات چھپا رکھی ہے اور ظاہر میں کیا کہتے ہو؟ ان سب اندرونی اور بیرونی، ظاہری اور باطنی سب باتوں کا اللہ کو علم ہے، لہٰذا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی کبھی کوشش نہ کرو۔
تو یہ استیزان کے احکام ہے، اجازت طلب کرنے کے احکام ہے، بہت ہی اہم ترین اسلام کا باب ہے، اور اس میں بھی بنیادی حکمت تو یہی ہے کہ پردے کی مکمل رعایت ہو، لوگوں کی خلوت اور تنہائی کے معاملات تنہائی میں ہی رہے، اور لوگوں کو کوئی خلل نہ ہو، ڈسٹرب نہ ہونے پائے، کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ذریعے سے ذرہ برابر تکلیف نہ ہو، ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بھی ایذائے مسلم میں داخل ہے، آپ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے چلے جائیں، یہ بھی ایذائے مسلم میں داخل ہے، اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھر کا ایسا نظام بنائے کہ اس میں کوئی بے پردگی نہ ہونے پائے۔ بہت سی مرتبہ مسلمانوں کے گھروں میں بھی دیکھا جاتا ہے، محلوں میں، کہ مکان ایسے سر راستے پر ہے اور پھر بھی دروازے بالکل چوپٹ کھلے ہوئے ہیں، نہ کوئی پردہ ہے، کچھ نہیں، ہر آنے جانے والے کی نظر اندر پڑتی ہے، خواتین آگے کے کمرے میں ایسی بیٹھی ہے کہ راستے سے گزرنے والے لوگوں کی نظر اس پر پڑ رہی ہے، تو یہ گھر والے گنہگار ہوں گے۔ ایسے اسلام نے حکم یہ دیا ہے کہ آدمی گزرے تو اپنی نگاہ کو نیچے کر کے جائے اور کسی کے گھر میں جھانک کر نہ دیکھے، ابھی جو حکم بیان فرمایا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پر بہت سخت ایکشن لیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں جھانک کر دیکھے، مثال کے طور پر دروازے میں پردے میں کوئی سوراخ ہے اس میں سے یا کسی اور ذریعے سے، اور وہ آدمی اس کو پتھر مارے اور اس کی آنکھ پھوڑ دے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور اس کو کوئی دنیاوی سزا بھی نہیں دی جائے گی۔ یہاں تک باتیں آپ نے بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اپنے گھر میں تھے اور ایک آدمی آئے اور آپ کے دروازے میں سے جھانک کر دیکھنے لگے، آپ کے ہاتھ میں کچھ لکڑی تھی جس سے سر میں کھجال رہے تھے، آپ نے اندر سے اس کی طرف بڑھائی اور گویا اس کو دھمکایا کہ آنکھ پھوڑ ڈالوں گا۔ یہ کیا ہے کہ کسی کے گھر میں جھانک کر دیکھا جائے؟ آج کل بہت سی اونچی اونچی عمارتیں شہروں میں بن گئی ہے، تو لوگوں کے گھروں میں جھانک جھانک کر لوگ دیکھتے رہتے ہیں، بہت غلط چیز ہے، اور جن کے گھر اوپر ہو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر کا ایسا پردے وغیرہ کا نظام رکھیں کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے کی نظر اندر نہ پڑے، اور اپنے گھر کے دروازے، آج کل تو دروازے بھی ہے اس کو بند بھی کر سکتے ہیں، کوئی آدمی بغیر اجازت کے آنا چاہے تب بھی نہیں آ سکتا ہے، تو اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ ان احکام پر عمل کرنے سے سماج میں اور معاشرے میں اخلاقی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، بے پردگی کی جڑ اکھڑ جاتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں جو ایک طرح کے خاص شہوانی جذبات بھڑکتے رہتے ہیں بے پردگی کی وجہ سے، یہ شہوانی جذبات بھی ختم ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ذہن بھی پاکیزہ رہتے ہیں، دل بھی پاکیزہ رہتے ہیں، اور ان کے دامن بھی پاکیزہ رہتے ہیں۔ یہ اسلام کا بہترین نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اپنانے کی ہمیں توفیق دے۔ پورے ملک میں ہم نافذ نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے گھر میں تو ہم نافذ کر سکتے ہیں، اپنے متعلقین کے یہاں تو ہم نافذ کر سکتے ہیں، ہم تو اس پر عمل کر سکتے ہیں، لہذا آج سے ہی ہم ان باتوں پر عمل شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی، اور ان کو پھر عبادت سمجھے، اللہ کا یہ حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔